ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے، اس کی موت کے وقت اللہ پاک اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا، کامیابی کا معیار بیان فرمایا، کامیابی کا راستہ بیان فرمایا۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کمپلیٹلی سکسیسفل پرسنالٹی ہیں، جو کمپلیٹلی ہر عیب سے پاک شخصیت ہیں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت، جن کی صورت، جن کا کردار، جن کا اخلاق، جن کا انداز، جن کا حسن معاشرت، یہ ساری چیزیں اگر حقیقی معنوں میں کامیاب کسی شخص کو دیکھنا ہو، کسی شخصیت کو دیکھنا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ دا بیسٹ پرسنالٹی آف دا یونیورس، کمپلیٹلی سکسیسفل پرسنالٹی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی عادات و اخلاق کو اپنانے والے کامیاب ہیں، ان کے انداز کو اپنانے والے کامیاب ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کامیاب لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں، مختلف مواقع پر کون کامیاب ہیں یہ تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ہم مال کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، ہم پیسے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، دنیا کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، دنیاوی سٹیٹس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ہیرا پھیری کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا، دو نمبری کرنے والا کہتا میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، جھوٹ بولنے والا کہتا میں اتنا چالاک ہوں، میں اتنی جو ہے وہ چالاکی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ جھوٹ بول جاتا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کامیاب کون ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہے بڑی کامیابی۔ کیا؟ اب اس آیت مبارکہ پر ہم غور کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے کامیابی۔ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ اس آیت سے مراد یہ کہ جنہوں نے دنیا میں سچ بولا تھا، ان کا سچ قیامت کے دن انہیں کام آئے گا اور انہیں نفع دے گا، کیونکہ عمل کا مقام دنیا ہے، آخرت نہیں، کہ آخرت تو جزا ملنے کا دن ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین،
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا تو جھوٹ اور ریاکاری کسی صورت نفع نہ دے گی۔ لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی خوب کوشش کرے، کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سچائی انسان کو جنت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ سچ بولنا کس قدر شریعت کو پسند ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے کئی شعبے، کئی کاروبار، کئی معاملات ایسے سمجھے جاتے ہیں جس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے چلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم کامیابی کیسے حاصل کریں گے۔ جبکہ اللہ پاک جل شانہ نے کامیابی کا جو راستہ بیان کیا، ذالک الفوز العظیم جس کو کہا گیا ہے، جس کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے، وہ ہے سچائی، وہ ہے اللہ کی رضا، وہ ہے سچ بولنے والوں کو جو سچ ان کو نفع دے گا، اور وہ ان کی جزا ہے، وہ ان کا اجر ہے، اور وہ ہے بڑی کامیابی کا راستہ، اور وہ ہے حقیقی کامیابی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج بات بات پہ ہمارے ہاں جھوٹ کی عادت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، کاروبار میں، دکانداری میں، معاملات میں، لین دین میں، دکان پہ لیٹ پہنچے، جاب پہ لیٹ پہنچے، نوکری پہ لیٹ پہنچے، اور ڈیوٹی پہ لیٹ پہنچے۔ اب بنے بنائے جھوٹ، ٹریفک تھی، جام ہو گیا تھا، راستے میں ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، بس وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، بس وہ پولیس والے نے روک لیا تھا، مختلف قسم کے بہانے لگا کے جھوٹ بول کے اب گھر سے لیٹ چلے، اب چلے ہی لیٹ، اب راستے میں فون آ رہا ہے، کہاں پہنچے؟ بالکل قریب پہنچ گیا، ابھی گھر سے چلے ہی نہیں، بالکل قریب پہنچ گیا ہوں، بس میں آیا، بس یہ تھوڑی دور رہ گیا، وہ پچھلے سگنل پر ٹریفک جام ہے، پچھلے اشارے پر بس رکا ہوا ہوں، بس تھوڑا سا راستہ رہ گیا، بس تھوڑا سا ٹائر پنکچر ہو گیا، ابھی گھر بیٹھے چائے پی رہے، گھر بیٹھے ناشتہ کر رہے۔ یہ کیا مطلب، کوئی ملنے آیا ہے، ملنے کو دل نہیں ہے، اس کو بول دو کہ گھر پہ نہیں ہے۔ ارے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، مطلب کیا، مطلب ہماری طبیعتوں میں، عادتوں میں جھوٹ شامل ہو گیا۔ اب کئی لوگ اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں، اتنی بے باکی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ مطلب عجیب حالت ہو گئی ہے کہ اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کو ناپسند کیا گیا ہے، جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی ہے، جھوٹ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا جھوٹ بولنے سے۔ اور جھوٹ جو ہے نا، وہ انسان کے وقار کو خراب کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے کام تو ایک دفعہ نکل جائے گا، لیکن جب اس کی حقیقت آشکار ہوتی ہے، جب وہ واضح ہوتا ہے، تو پھر جب وہ بندے کا وقار گر جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے، شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے معاملات کو خود مینج کریں، سانچ کو آنچ نہیں، سچ بولیں، سیدھی بات کریں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سچ بولنے سے، واضح بات کر لینے سے انسان کو جو نفع حاصل ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنے سے جو سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اس نفع سے کہیں گنا زیادہ نفع، اور حقیقت میں نفع وہی ہے جو انسان نے سچ بول کے حاصل کیا۔ جھوٹ جو ہے وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، کہ
کئی لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، دھوکہ دے کے، غلط اپنے جو ہے وہ بیانی کر کے، غلط بیانیاں کر کے، چغلیاں کر کے، غیبتیں کر کے میں ترقی حاصل کر لوں گا، یہ بظاہر اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ پاک کی نافرمانیاں کر کے ترقی تھوڑی ملے گی، اللہ پاک کی نافرمانیاں کر کے جو ہے وہ کامیابی تھوڑی نہ ملے گی، اللہ پاک کی نافرمانیاں کر کے اس کو جو ہے وہ فلاح کا راستہ تھوڑی نہ مل جائے گا۔ تو اللہ پاک کی فرما برداری میں، سچ بولنے میں، اللہ پاک کی فرما برداری کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی، اور سچائی کے فضائل بیان کیے گئے، جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی۔ جی ہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ بولنے کے فضائل بیان کیے اور جھوٹ سے ہمیں منع کیا، اور جھوٹ کو منافق کی نشانیوں میں سے نشانی کہا، اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرما دیا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، یعنی مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ مختلف گناہوں کا تذکرہ کیا گیا کہ مومن میں یہ گناہ ہو سکتا ہے، یہ برائی ہو سکتی، یہ برائی ہو سکتی۔ جھوٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس قدر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ جھوٹ سے نفرت کا اظہار فرمایا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ خود بھی صادق اور امین ہے، اتنے سچے، اتنے سچے، اتنے سچے کہ آپ کی جان کے دشمن بھی جو تھے نا، وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اتنے آپ جو ہے وہ سچے اور اس قدر جو ہو امانت دار۔ ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہیں۔ سچائی کو لازم کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے، اور یہ نیکی اور سچائی یہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ آئیے قرآن پاک سے سیکھتے ہیں۔ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور سچے اور سچیاں، اور صبر والے اور صبر والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35۔ اور سچے اور سچیاں، اور یہ آگے صفات ہیں، صبر والے، صبر والیاں، عاجزی کرنے والے، عاجزی کرنے والیاں، صدقہ کرنے والے، صدقہ کرنے والیاں، روزے والے، روزے والیاں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی سچائی کس قدر پسند ہے اللہ پاک کو، آپ خود غور کریں۔ بلکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ اور آگے فرمایا ان کے لیے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس نیکوں کا یہی صلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے۔ بلکہ ہمارے کریم آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سچ بولنا۔ بندہ جب سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے،
اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب امانت لو تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی سچ بولنے والے کو۔ اور اس کے ساتھ یہ 5 اور چیزیں ہیں، ان میں فرمایا تم مجھے ان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی سچائی کی شریعت میں اس قدر اہمیت ہے، بلکہ ایک روایت میں فرمایا جب تم میں سے کوئی گفتگو کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ 6 باتوں کے بارے میں فرمایا تو میری 6 باتیں قبول کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جھوٹ نہ بولے۔ ہم بات بات پہ جھوٹ بول جاتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بول جاتے ہیں، اور عادتاً بول رہے ہیں۔ کئیوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کئیوں کو اس بات کی سینس ہی نہیں ہو رہی کہ اس میں جھوٹ کی آمیزش ہو رہی ہے۔ بلکہ ایک روایت آپ نے پڑھی یا سنی ہوگی کہ ایک خاتون تھیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا؟ تو انہوں نے مٹھی میں دکھا کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا تم نہ دیتے تو یہ جھوٹ ہوتا۔ تو آج بچوں کو ڈرانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں، باہر باؤ بلا آ گیا، باہر بابا جی آ گئے، جن بابا آ گیا، اور یہ محاورت نہیں جھوٹ بولے جا رہے، نہیں آیا، ادھر آؤ کچھ دوں، ادھر آؤ یہ دیکھو کیا دینا ہے، بس صرف بچے کو متوجہ کرنے کے لیے یا اس کو چپ کرانے کے لیے، رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے خالی مٹھی دکھائی، خالی جھولی دکھائی، جھوٹ بول دیا، ڈرا دیا۔ ماؤں کو بہت عادت ہوتی ہے بچوں کو ڈرانے کی، اب نہیں، وہ ڈرے بغیر سوتے نہیں ہیں، جھوٹ کی عادت پڑ رہی ہے۔ اب بچے کو جیسے جیسے اس کا شعور بیدار ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو جھوٹ تھا۔ اب اس کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی کہ میری امی یا میرے ابو تو مطلب یہ جھوٹ بولتے تھے، ابو گھر میں ہوتے ہوئے کہتے تھے باہر مطلب کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، موبائل اٹینڈ نہیں کرنا، تو اب یہ کسی کو پکڑا کہہ دینا، کہہ دو کہ بیزی ہیں، جب میں مطلب یوں ہے، اور بہت ساری چیزیں بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور والدین کو نہیں ایسا کرنا چاہیے، اور ان کی شخصیت کے اندر، ان کے کردار کے اندر یہ اچھی عادتیں اتارنی چاہیے۔ کامیابی کا راستہ ان کو بتانا چاہیے کہ جھوٹ سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم جھوٹ بولیں گے، ہم جناب وہ بہت زیادہ چالاکی دکھا لیں گے، تو یہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ بلکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جو اگر تم میں ہوں تو تمہیں دنیا کی کسی محرومی کا احساس نہیں ہوگا۔ کمال کی 4 چیزیں بیان کر دی، یعنی دنیا کی کسی محرومی کا احساس نہیں ہوگا تمہیں۔ 4 خصلتیں ایسی ہیں اگر تم میں ہوں تو، دیز آر دا بیسٹ تھنگس، یہ 4 بہترین چیزیں بیان کر دی ہیں، انسان کو دنیا کی محرومی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، حسن اخلاق، حلال کمائی کھانا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو مل گئیں کسی کو اسے دنیا کی محرومی کا احساس نہیں ہوتا۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، حسن اخلاق، حلال کمائی کھانا۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ یہ بہت کام کی بات ہے، ہم غور کر لیں۔ اگر
ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور وضو فرمایا۔ ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسالہ مبارکہ کی جستجو کی اور اسے تھوڑا تھوڑا پی لیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے، عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم سے محبت کریں تو جب امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں تو انہیں ادا کر دیا کرو، اور جب تم بولنے لگو تو سچ بولا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اور جب بولنے لگو تو سچ بولو۔ اب ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا ہے، ایک انداز بن گیا ہے، ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جناب ہم لوگ سچ بولیں گے تو سودا کیسے بکے گا، ہم ایکوریٹ اور کمپلیٹ فگر اینڈ کنڈیشن آف دا پروڈکٹ بتا دیں گے، ہمارا سودا کیسے بکے گا، اپنی پروڈکٹس ہیں ان کی ایکچول کنڈیشن بتا دیں گے، ہمارا سودا کیسے بکے گا۔ اب بھی جیسے ہم نے روایت سنی کہ سچ بولو، اگر تمہیں اس میں ہلاکت نظر آتی ہو کہ نجات اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے، ہمیں اپنے توکل کو مضبوط کرنا ہوگا کہ سچ بولنے پر اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے، سچ بولنے سے جو ہے وہ انسان کی عزت بڑھتی ہے، سچ بولنا نجات ہے، سچ بولنا اللہ پاک کو پسند ہے، سچ بولنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، سچ بولنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا کام ہے۔ سچ بولنے والوں کا صلہ قرآن میں بیان کیا گیا، قیامت کے دن ان کو ان کا سچ بولنے کا نفع ملے گا، اور اللہ پاک انہیں جنت کے وہ باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس کو اللہ پاک نے اپنی رضا قرار دیتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہے، اور یہ اللہ سے راضی، اور یہ بڑی کامیابی، اس کو اللہ پاک نے کامیابی قرار دیا۔ ہم اپنی جب وہ معاملات کو اس طرح سمیٹیں، اس طرح اپنے آپ کو مینج کریں، اپنی زندگی کو اس قدر جو ہے وہ پنکچویلٹی پہ لائیں اور ڈسپلن میں لائیں، اور اپنے معاملات کو اس قدر جو ہے وہ محتاط رکھیں، جیسے کہتے ہیں نا پہلے تولو بعد میں بولو، اپنی مطلب اکاؤنٹیبلٹی کی عادت بنائیں، اکاؤنٹیبلٹی کی عادت بنائیں، اپنا محاسبہ کریں، بولنے سے پہلے بھی سوچیں اور بولنے کے بعد بھی غور کریں، یہ عادت بنائیں کہ اس میں جھوٹ کی آمیزش تو نہیں۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ پاک سلامت با کرامت رکھے، ان کو برکتیں دے، ان کی طبیعت اور عادات سے بہت ساری جو ہے وہ ہمیں اچھی عادات سیکھنے کو ملتی ہیں، ایون کہ کچھ سلام پیش کرنے میں بعض اوقات مبالغہ کر جاتے ہیں۔ کسی نے امیر علیہ سنت کے پاس آ کر کہا کہ آپ کو ہمارے علاقے کے سارے اسلامی بھائیوں نے سلام کہا ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ سارے اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام بولا تھا کہ بولنا الیاس قادری کو میرا سلام؟ اب اس قدر مطلب توجہ آپ کی ایک جملوں پر بھی توجہ، ہم سب گھر والوں کی طرف سے آپ سب گھر والوں کی جو ہے وہ خیریت نیک مطلوب، یہ خط کا محاورہ ہے ہمارا، خط لکھے جاتے ہیں تو سب کی طرف سے سب کو سلام، اب سب نے سلام کہا ہی نہیں تو آپ سلام کہہ رہے ہیں سب کی طرف سے، یعنی اس قدر محتاط انداز کہ ہم عام اپنی روزمرہ کی گفتگو کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ یعنی کینسر جب بنتا ہے نا تو یہ پہلے چھوٹی سی پھنسی یا پھوڑے یا چھوٹی سی گلٹی یا رسولی کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناسور بنتا ہے، لہٰذا ہم شروع میں ہی اپنی عادات بچوں کی اور خود کی بھی عادت بنائیں، بولنے سے پہلے بھی بولنے کے بعد بھی غور و فکر کی عادت کرتے رہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیں کہ جھوٹ کی آمیزش تو نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ ناکامی ہے، جھوٹ دھوکہ ہے، اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہے، اپنے ساتھ دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ کامیابی اللہ پاک نے جس کو کامیابی کہا وہی کامیابی ہے، اور یہ سچ بولنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، سچ بولنے والوں کو اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کئی لوگ سمجھتے کہ ہم فلاں کیس میں، فلاں مقدمے میں، فلاں معاملے میں جھوٹ بول کے، جھوٹی گواہی دلوا کے دے کے
کامیاب ہو گئے، ہم نے مقدمہ جیت لیا، ہم نے کیس جیت لیا، ہم نے زمین حاصل کر لی، دکان مکان حاصل کر لیا، یا فلاں کو جو ہے وہ سزا دلوا دی. جھوٹی گواہی حرام و گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل بد ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کی جو فہرست بیان کی، اس میں ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. ترجمہ کنز ایمان، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بے ہدا پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں. یہ اللہ کے خاص بندے جو نا ان کی صفت ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور بے ہدگی پر سے گزریں تو اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں. سورۃ المومنون میں جو ہم نے کامیاب ایمان والوں کی صفات پڑھی تھیں، اس میں اللہ پاک نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ جو بے ہدا باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا جرم ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس شخص کے لیے خرابی ہے جو بات کرتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے. یعنی 3 بار یہاں اس کے لیے آپ نے یہاں ہلاکت اور خرابی کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. کئی لوگوں نے بڑے جھوٹے لطیفے گھڑے ہوتے ہیں، جھوٹی باتیں گھڑی ہوتی ہیں، بلکہ بعض تو معاذ اللہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں اور عذاب جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اس سے لطیفے گھڑے ہوتے ہیں معاذ اللہ. اللہ کی پناہ. فرمایا کہ خرابی ہے اس کے لیے جو بات کرتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. الیاذ باللہ تعالی. یہ کئیوں کو مزاحیہ باتیں کرنے کا بڑا ہوتا ہے، کوئی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنساتے ہیں. الیاذ باللہ تعالی. ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے. بلکہ جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. یعنی جھوٹ کی ایک بدبو ہوتی ہے، اور آج اتنا عام ہو گیا. جیسے غیبت کی ایک بدبو ہوتی تھی تو غیبت کی تو سمیل محسوس کی جاتی تھی، اور آج اتنی عام ہو گئی کہ آج اس کی سمیل نہ کٹ جاتی نا، جیسے آج فیل ہی نہیں ہو رہا نا غیبت ہو رہی ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا. جھوٹ کی بدبو اتنی ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے کے منہ سے، فرشتہ جو ہے نا وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. نہیں، اس قدر جو ہے وہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور تیرا بھائی تجھے سچا سمجھتا رہے حالانکہ تو جھوٹا ہے. اس کو خیانت کہا گیا، بہت بڑی خیانت کہا گیا کہ کسی سے آپ جھوٹ بول رہے ہو، وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے اور آپ ہیں جھوٹے. آپ خود غور کریں، کئی گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں میں جھوٹ بولتے ہیں، آفس میں جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خیانت قرار دیا. اور جھوٹی گواہی خاص طور پر کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں خصوصیت کے ساتھ جھوٹی گواہی پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری قسموں کے جھوٹ سے تو صرف جھوٹ بولنے والے ہی کی دنیا اور آخرت خراب ہوتی ہے، مگر جھوٹی گواہی سے تو گواہی دینے والے کی دنیا اور آخرت خراب ہونے کے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کا حق مارا جاتا ہے یا بلا قصور کوئی مسلمان سزا پا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں شرعاً کتنے بڑے گناہ کے کام ہیں. لہٰذا بہت ہی ضروری ہے کہ مسلمان جھوٹی گواہی کو جہنم کی آگ سمجھ کر ہمیشہ اس سے دور بھاگے. لہٰذا میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنے سے بھی بچنا چاہیے. جھوٹے خواب کئی لوگ بیان کرتے ہیں، اس کی بھی مذمت حدیث میں بیان کی گئی ہے. سچ بولے، سچ بولنے میں نجات ہے، سچ بولنے میں عافیت ہے، سچ بولنے میں کامیابی ہے، سچ بولنے میں اللہ کی رضا ہے. تو اس موضوع کو آج ہم نے جو لیا ہے خاص طور پر کامیابی کے راز میں سچائی، سچ، اور فرمایا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو. مومن کی نشانی ہے بولتا ہے تو سچ بولتا ہے. منافق کی نشانی ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ پاک ہمیں حقیقی کامیابی کا راستہ عطا کرے، اور یہ حقیقی کامیابی یہی ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
اور ان کی خاص یہ صفت یہاں بیان کی، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، سچوں کو سچ کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنا اس جنت کی نعمتوں پر غور کریں، اللہ کے وعدوں پر توکل کریں، سچ کی عادت اپنائیں، سچ بولیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی برکت حاصل ہوگی، آخرت کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیابی